بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو نحو جماعت کے نیو سلیبس کی نظم نمبر 2 نعت شروع کر رہے ہیں۔ آئیے اس کے پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی سبق کو شروع کرنے لگیں تو اس کے حوالے سے 5 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے کہ اس نظم کا عنوان کیا ہے، یعنی اس کے سبق کا عنوان کیا ہے۔ تو یہاں نظم ہے تو نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اس کی وفات اور پیدائش اور اس کا ماخذ، یہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ آئیے ذرا شعر نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا ہی کمال کا نعتیہ کلام جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت میں تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا۔ آئیے ذرا مشکل الفاظ کی طرف ذرا چلتے ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، یہاں پر لفظ تمنا خواہش یا آرزو کے ہیں۔ ہم جس میں بس رہے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ لفظی مفہوم کی طرف چلیے۔ وہ خواہش یا آرزو جس سے دل کو سکون ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وجود کا عکس ہے۔ کسی بھی تشریح کو شروع کرنے سے پہلے شاعر کا ایک مختصر سا تعارف میں 2-3 سطور کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نظم نعت کے کوئی بھی شعر اگر آپ کو آ جائے تو مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے یہ تعارف آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ جیسے مولانا ظفر علی خان مشہور اور معروف مصنف، صحافی اور شاعر تھے۔ آپ مولانا ظفر علی خان صاحب کو ایک وقت میں ہی عربی زبان پر، فارسی اور اردو پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی یا مدحت یعنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اور یہاں پر وہ مشہور آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آپ کا ایک حوالہ ہو گیا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے آگے چلیے، وہ کہتے ہیں دل جس سے زندہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے، ذکر کرنے والوں کو زندہ اور ذکر نہ کرنے والوں کو مردہ کہا گیا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ کی ذات سے زیادہ اور کون ہے جو آپ کی تعریف کر سکتا ہے؟ تو مولانا ظفر علی خان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین مانتا ہے، وہ شخص
آپ کے ذکر خیر سے زندہ ہے، اور وہ تمنا تمہیں تو ہو، یعنی دل جس کی وجہ سے زندہ ہے، وہ خواہش اللہ کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ سے جو محبت اور عقیدت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ دنیا اور کائنات جس کے ذریعے لوگوں نے دوبارہ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات جاننا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ جس بدولت اس کائنات نے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات جانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہے، یا آپ کی تعلیمات کے بدولت، یا آپ کا فیض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایک حدیث کا حوالہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس سے آگے چلیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر اور آپ سے محبت کیے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حوالہ جاتی شعر ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ طالبات، ایک مختصر سا تعارف اور اہم نکات کے بعد، یہ حوالہ جاتی باتوں کے بعد، ایک آخری شعر میں آپ کے سامنے کہ محمد کی محبت بہت مشہور اور اہم شعر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ بعض اوقات تو دین نامکمل ہے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، نظم نمبر 2، نعت مولانا ظفر علی خان، شاعر کا ایک مختصر تعارف، مشکل الفاظ کے چند معنی، لفظی مفہوم، تشریح کے اہم نکات، اور کچھ اشعار اور احادیث، اور ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ جاتی بیان پڑھی آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سیریز اسی طرح جاری ہے، کنیکٹڈ رہیے، علم کی دنیا کے ساتھ وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی بہترین ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔